بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ تسلیم احمد کیانی آف کروٹا سکندرال اس وقت سہاوا ساڑھے ساتھی میڈیا لے میں کوئی چند حقائق بیان کرنا چاہنا۔ 115 سالہ ہمارا یہ دربار شاہ جان چشتی بمقام سر جلال خان کروٹا سکندرال تحصیل سہاوا ضلع جہلم 114 سال سے منعقد ہو رہا ہے۔ اس دفعہ 115واں ہونا تھا، جس کی باقاعدہ منظوری حسب سابق ڈپٹی کمشنر جہلم کے ریفرنس سے اسسٹنٹ کمشنر سہاوا سے حاصل کی گئی۔ 18، 19، 20 اور 21 مئی بروز جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار یہ میرے پاس موجود ہے۔ میں میڈیا والوں کو دکھا بھی رہا ہوں اور واٹس ایپ بھی کر دوں گا۔ اس کے مطابق منظوری حاصل کرنے کے بعد ہم نے باقاعدہ پروگرام ترتیب دیا، جس میں عرس کی تقریبات میں غسل تھا، دربار کا لنگر تھا، مذہبی ضمائع تھے، تقاریر تھیں، اور یہ کل سے میلے کا آغاز ہو چکا تھا۔ اور اسی دوران ایک دفعہ یہ پولیس اسٹیشن سہاوا سے ہمیں اطلاع آئی جی کہ آپ تھانے میں آ جائیں، ایک اور اپلیکیشن ہے کوئی والی بال کے حوالے سے۔ حالانکہ ہمارا میلے کی منظوری ہو چکی تھی، تو ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں میٹنگ ہوئی جی کہ یہ والی بال جو ہے ایک اور بندہ ہے وہ بھی کرانا چاہتا ہے۔ تو ہم نے کہا جی کہ والی بال تو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے۔ اور اس سے میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا، ہر سال ہماری ایک مشترکہ میٹنگ ہوتی ہے، جو ہمارا موضوع کروٹا ہے اور داخلی جو جھرنا ہے، ہم ان کو ساتھ ملا کے یہ کمبائنڈ میلہ 100 سال سے زائد سے چل رہا ہے۔ تو اس دفعہ جب ہم نے جنم میٹنگ بلائی تو وہ جھرنے والوں کو ہم نے دعوت دی، وہ اس میں نہیں آئے۔ اس کے بعد ہم نے 4 گھنٹے کے لیے وہ میٹنگ مؤخر کر دی، اور ہمارا ایک وفد جو ہے وہ باقاعدہ مذاکرات کے لیے جھرنے میں ایک مسعود چودھری مسعود ہے، ان کے پاس بھیجا جی کہ آپ آئیں اور مشاورت کے ساتھ سارا سلسلہ جیسے حسب سابق ہوتا تھا اس طرح ہم نے کرنا ہے۔ لیکن وہ مذاکراتی ٹیم ناکامی کے ساتھ واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعاون نہیں ہے، اور میلہ جو ہے ہم نے کروانا ہے، آپ نے جو زور لگانا ہے لگا لیں۔ بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا۔ پھر ہم نے 4 بجے میٹنگ کا آغاز کیا اور ہم نے وہ پروگرام ترتیب دیے۔ اس کے بعد اسی کی پھر منظوری ڈی سی صاحب سے اور اے سی صاحب سے حاصل کرنے کے بعد ہم نے سارے پروگرام ترتیب دیے۔ ہماری ساری کمیٹیاں ڈیفرنٹ بیٹھی ہیں، جس میں والی بال کی کمیٹی ہے، بیل دوڑ کی ہے، اس کے بعد پتھر اٹھانے والا ہے، اور کبڈی کے مقابلے، اسی طرح 18، 19، 20، 21۔ تو جب یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا، میلے کا آغاز بھی ہو گیا، تو کل جناب اسسٹنٹ کمشنر سہاوا کے دفتر سے ٹیلی فون گیا ان کے، یہ ایک امتیاز نام ہے انہوں نے، کہ جی ڈپٹی کمشنر صاحب نے آپ کو 2:30 بجے اپنے دفتر طلب کیا کر۔ میں بر وقت 1 بجے پہنچ گیا، انتظار کرنے کے بعد 2:30 بجے جب انہوں نے کہا جی کہ اے سی صاحب اسلام آباد مصروف ہیں پنڈی کمشنر آفس میں، آپ 6 بجے آ جائیں۔ ہمارا پورا وفد پھر 6 بجے اے سی صاحب کے پاس گیا۔ تو دوسری طرف سے جو آئے ہوئے تھے، اس سے پہلے میں ایک اور بتا دوں، وہ جو والی بال کی دوسری اپلیکیشن تھی، وہ ایس ایچ او کے کمرے میں میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ دوسری جو والی بال ہے ان کو بھی آپ اکوموڈیٹ کریں۔ ہم نے کہا جی آلریڈی منظوری ہو چکی ہے، کیسے کریں؟ اس کے باوجود ایس ایچ او صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، اس میں یہ طے ہوا کہ 2 ٹیمیں جھرنے والے دیں گے، جس میں ایک ارسلان نامی لڑکا ہے، اور ایک کروٹے والے 2 ٹیمیں دیں گے۔ ہمارا ریٹن معاہدہ ہوا، ہم نے اس پہ سائن کیے، ہمارے چیئرمین صاحب نے سائن کیے، 2 ادھر سے سائن ہوئے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، نہ کوئی رابطہ کیا۔ کل ہمارے بچوں نے والی بال کا گراؤنڈ شاؤنڈ تیار کر دیا، سب کچھ یہ ورثہ سے۔ تو اس کے بعد وہ معاہدہ لکھا کا لکھا رہ گیا، اس پہ کوئی عمل نہ ہوا، جبکہ ہم اس کو اوبے کرتے رہے۔ کل کی جو بات ہے، کل میٹنگ ہوئی، دوسری طرف سے ارسلان نامی لڑکا والی بال کے لیے پھر دوبارہ آ گیا جی کہ میں والی بال علیحدہ نیٹ لگاؤں گا۔ تو بیٹا بیٹھ جائیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اپلیکیشن کل دے دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب 6:30 بجے آئے، ایس ایچ او صاحب
وہ بھی بیٹھے تھے، میں بھی تھا، ہمارے 2 بندے تھے، 2 دوسری طرف سے تھے. اپلیکیشن کبڈی کی بھی آ گئی، جی ہم ایک کبڈی بھی کرانا چاہتے ہیں. میں نے اے سی صاحب سے گزارش کی کہ یہ جو منظوری ہے یہ آپ کے دستخطوں سے ہوئی بھی ہے، اس میں ایوری تھنگ از دیئر، موجود ہے اس میں کبڈی، دوسری کبڈی کدھر سے ہو سکتی ہے؟ نہیں جی یہ بھی ادھر کے ان کو ایکوموڈیٹ کریں. 3 گھنٹے بحث و مباحثہ چلتا رہا اور وہ کہہ رہے جی کہ ایک طرف یہ کبڈی کرا لیں، دوسری طرف دوسری کبڈی کرا لیں. میلے میں جو کبڈی ہوتی ہے روایتی کبڈی ہوتی ہے، اس کو ہم جفل کبڈی کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے، اس کے لیے کافی لمبا گراؤنڈ ہوتا ہے. یہ تاریخی مقام ہے ہمارا، ہمیشہ سے اسی طرح ہوتی ہے. مختصراً یہ کہ انہوں نے بیل دوڑ جو ہماری 20 کو ہونی تھی وہ 2 بجے شروع ہونی سی اور 6:30 یعنی سن سیٹ تک چلتی ہے. انعامات تقسیم ہوتے، گرمیاں کا موسم ہے، بیل ظاہر ہے جانور ہوتے ہیں، بگاتے ہیں ان کو. انہوں نے کہا جی 4:30 بجے آپ اس کو ختم کر دیں اور 5 بجے جو ہے وہ سرکل والی کبڈی جو چودھری مسعود ہے جی وہ کرائے گا. ہم نے جو ہے کہ بامر مجبوری ہم نے کہا جی یہ ثقافتی پروگرام ہے، ہماری روایات ہیں، ہمارا کلچر ہے پٹھوار کا، تو چلو یہ کسی طریقے سے ڈسٹرب نہ ہو. ہم نے وہ بات دل نخواستہ وہ بھی قبول کر لیا، حالانکہ بہت مشکل تھا ٹو امپلیمنٹ کہ یہ بیلوں کو نکالنا 4:30 بجے، انتہائی گرمی ہوتی ہے، تو وہ جی مکمل کریں، تو وہ بھی قبول کر لیا. اس کے بعد ایس ایچ او صاحب کے ہاتھوں سے وہ معاہدہ لکھا گیا اے سی صاحب کے کمرے میں، اور ایس ایچ او صاحب نے اپنے ہاتھ سے وہ لکھا کہ جی کبڈی جو دائرے والی ہے وہ بیل دوڑ والے دن ہی ہوگی 5 بجے، اور والی بال جو ہے وہ جس دن ہمارا ہے 19 تاریخ کو رات کو، ان کا بھی نیٹ علیحدہ لگے گا. وہ بھی ہم نے قبول کر لیا اور اس معاہدے پہ ہم نے سائن کر دیا. جبکہ میں نے احتجاج یہ کیا اے سی صاحب کہ یہ ایک منظوری ہو چکی ہے، اس کے اوپر سیم گیمز کی دوبارہ منظوری یہ کوئی بنتی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم نے انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور اس میلے کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے اتنی بڑی قربانی تھی. وہ سائن کرنے کے بعد ہم گھر چلے گئے. انتظام و انصرامات ٹیموں کو دعوت دے دی گئی، اشتہار ہمارا پہلے سے پرنٹ ہوا تھا، دوسری طرف سے کوئی اشتہار بھی نہیں نکلا تھا. اے سی صاحب نے ان سے کہا جی آپ نے اگر پوسٹر پرنٹ کروایا تو بتائیں، وہ پروڈیوس نہ کر سکے. رات 11 بجے اے سی صاحب کے ایک ریڈر ہیں جن کا نام نعیم ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ جو آپ کے پاس منظوری ہے اس کی فوٹو مجھے واٹس ایپ کریں کاپی. میں نے بھیج دی. کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا جی میں آپ کو نوٹیفیکیشن بھیج رہا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر جیلم نے 144 امپوز کر دی ہے اور تمام سرگرمیاں جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، نہ کوئی وہاں کھیل ہوگا نہ کچھ اور ہوگا. میں پریشان ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر سہاوا کے دستخطوں سے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب نے 144 امپوز کی ہے، اس کے تحت آپ کی جو منظوری تھی یہ میلے کے سرگرمیوں کی ساری وہ کینسل کر دی گئی ہے، اور دوسری طرف سے والی بال کی ان کی منظوری انہوں نے درج کی ہوئی تھی وہ بھی کینسل کر دی گئی ہے. اور رات تقریباً 11 بجے پولیس والا، میں گاؤں میں تھا، پولیس والا بندہ آ کے تو وہ اس نے تعمیل کروائی جی کہ یہ چونکہ 144 ہے، آپ کو اس سرگرمی وہاں سپورٹس کی کلچر کی نہیں کروا سکتے، تو آپ ادھر سگنیچر کریں. میں نے وہ تعمیل کر دی. اس کے بعد ہمیں ابھی تک نہیں پتہ کہ ساری باتیں انتظامیہ نے ہم سے منوا لیں، اس کے بعد پھر یہ صاحب کچھ منسوخ کر دیا. اگر منسوخ ہی انہوں نے کرنا تھا، یہ ہماری ثقافتی سرگرمیاں، یہ ہمارے اسپورٹس کے پروگرام، یہ اتنے ٹینشن کے ماحول میں صحت مندانہ پروگرام ہم پرووائڈ کرتے ہیں اور لاکھوں کی رقم اس پہ خرچ ہوتی ہے اور کھلاڑیوں کی بکنگ ہے، دیگر انتظامات ہیں، سب پوری کمیونٹی اس میں انوالو ہے، تو بغیر کوئی وجہ بتائے ابھی تک اس وقت تک ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے کہ یہ پروگرام جو اس کی منظوری ڈپٹی کمشنر کے ذریعے اے سی نے دی تھی یہ کیوں منسوخ کر دی گئی، ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس کے بعد دوسری طرف دیکھیں کہ دور دراز سے یہ دکاندار آئے بیٹھے ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ ایک روزگار کا ان کا ذریعہ ہے. علاقے کے لوگوں کے لیے دور دراز پنڈی جانا، اسلام آباد جانا
یا سواوے تک آنا، گجر خان جانا تفریح کے لیے وسائل نہیں ہے، کیسا دور ہے، تو ان کو اپنے گھر میں ایک سپورٹس کی فیسلٹی ملتی ہے، ایک کلچر کی فیسلٹی ملتی ہے، ایک میل ملاپ کا ذریعہ ملتا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ دکاندار بیچارے آپ جب پولیس والے امپلیمنٹ کروانے گئے تو وہ رو رہے تھے کہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے یہ پوسٹر پڑھا ہے، اشتہار پڑھا ہے، اس کے بعد ہم نے یہاں دکانداری کی اور ہم سالوں سے آ رہے ہیں ادھر اور پرامن طریقے سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے، تو یہ منسوخ کر دیا گیا، جس کا انتہائی دکھ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی وجہ ابھی تک ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ایک چیز اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ساتھی نے مجھے، ایک سابق ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب ہیں، جیلم سے ہیں، ویل ریپیوٹڈ ہیں، بڑا احترام ہے ان کا، اور میرے برخوردار بھی ہیں کالج دور کے، میں جب کالج میں تھا بورڈ میں ڈائریکٹر تھا، وہ پڑھتے تھے، تو انہوں نے ایک ویڈیو میسج، آڈیو میسج ہے ان کا، میں نے سنا ہے، جس میں انہوں نے میرا نام تو نہیں لیا لیکن میرے حوالے سے کہا جی کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا ہی سارا ہولڈ ہو، میں ہی سب چاہوں، اور انہی کی وجہ سے یہ منسوخی ہوئی ہے۔ باخدا میں الفن یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ ہماری میلے کی سرگرمیاں، یہ تفریح سرگرمیاں، یہ ثقافتی پروگرام کیوں منسوخ کیا گیا ہے۔ ہم نے تو ان کو والی بال میں بھی اکوموڈیٹ کیا، بیل دوڑ آف کر کے کبڈی میں بھی اکوموڈیٹ کیا، اور ہر لحاظ سے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اب بھی تیار ہیں، لیکن ان کا جو وائس میسج سن کے انتہائی مایوسی ہوئی، وہ اس وجہ سے کہ ایک طرف سے انہوں نے سن کے، یک طرفہ بیان سن کے انہوں نے یہ کیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ بھی ان سے ملوں گا، ان سے پوچھوں بھی گا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقائق کچھ اور ہے، شرارت کوئی اور کر رہا ہے، اور اس کا سامنا پوری ہماری عوام، شریف لوگ اور کھلاڑی ہمارے اور یہ جو دکاندار غریب ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا انتظامیہ کے آگے بھی کہ انتظامیہ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے کہ پہلے ہمیں سب کچھ ہم سے منوا کر انہوں نے پھر یہ ہماری ساری سرگرمیاں منسوخ کر دی ہیں۔ ہم چونکہ وائلیشن تو سوچ بھی نہیں سکتے، جو قانونی طریقے سے جو کچھ ہوا ہے، وی ول اوبے آل دا رولز اینڈ ریگولیشنز، لیکن دکھ ضرور ہے، ہمارے یہ جوان چہرے ہیں، یہ نئی نسل ہے، تو ہم ان کو ایک ہیلتھی ایکٹیویٹیز، آرگنائز ایکٹیویٹیز دینا چاہتے ہیں کہ میری 40 سال کی سروس ہے ایز اے ڈائریکٹر سپورٹس، میں نے 10 ملکوں میں پٹھوار کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ایز اے آرگنائزر، ایز اے سپورٹس مین پوری زندگی وقف کر دی ہے، لیکن یہ کچھ دیکھ کے تو انتہائی دکھ ہوا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ ہمارا جو میسج ہے اس کو ہائی لائٹ کریں کہ اس کو منسوخ کرنے کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، تاکہ عوام کو پتہ چل سکے۔